بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پاکستان اقوام عالم میں کہاں کھڑا ہے؟ جو یہاں پر ہو رہا ہے، جس طریقے سے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹایا گیا ایک سائفر کے نتیجے میں، اور اس کے بعد ہم جو اقوام عالم میں جو ذلت اور جو پستی میں گرے ہیں، اس کا میں آپ کو آج تھوڑا سا احوال، میں یہ کرتے ہوئے مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ میں جہاں پر میرے ملک کی عزت میں خدا نخواستہ کچھ چیزوں میں کمی آ رہی ہے اور ہمیں ریکگنائز نہیں کیا جا رہا بطور نیشن، تو وہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ یہ ابھی OIC کی کانفرنس، اسپیشل ایکسٹراڈنری اجلاس، اس میں گئے جناب ہمارے نگران وزیر اعظم بھی، ویسے تو وہ نام کے وزیر اعظم ہیں، وہ اوقات تو ان کی مجھے لگتا ہے کسی پٹواری سے زیادہ کی نہیں ہے۔ اور وہاں پر یہ میں تصویریں آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ دیکھیں، تصویر بتاتی ہے سب کچھ کہ کس کا کیا سٹیٹس ہے۔ یہ دیکھیں، آپ ڈھونڈ نہیں سکتے یہ اس کی تصویر کو۔ ہمارے نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب، یہ پاکستان وہ واحد اسلامی ریاست ہے، یہ ملک ہے جس کے پاس ایسٹس ہیں، ہمارے ہتھیار ہیں، نیوکلیئر ہتھیار ہیں۔ واحد یہ وہ ریاست ہے پاکستان اقوام عالم میں، اور اس کی وجہ سے بہت عزت رہی دنیا بھر میں پاکستان کی۔ یہ آپ دیکھیں، یہ آپ کو پتہ نہیں یہ کہاں سے یعنی ڈھونڈنے پڑتے ہیں پورے عدسے لگا کے، تو آپ کو پیچھے کھڑا ایک بندہ نظر آتا ہے، اپنی طرف سے بڑا 30 مارخاں بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ہے نگران وزیر اعلیٰ جناب انوار الحق کاکڑ صاحب۔ یہ بیسیکلی تصویر بتاتی ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے۔ بیگرز کین نیور بی چوزرز۔ جب ہم ہر تھوڑے عرصے کے بعد جا کے خیرات مانگتے ہیں، وہ جیسے شہباز شریف کہتا تھا کہ اب تو میں فون کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ لو جی آ گیا پیسے مانگنے کے لیے۔ تو میں یہ آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں۔ میں آپ کو ماضی میں اسی ملک کا یہ 2-4 سال پہلے جو کچھ ہوا وہ بھی تصویریں دکھاتا ہوں، اور آپ اس سے اندازہ لگائیے گا کہ کیا پاکستان کی عزت تھی، اور لیڈرشپ اور افراد جو ہیں وہ کتنا فرق ڈالتے ہیں۔ یہ آپ انوار الحق کاکڑ صاحب جو بہت بڑے انٹلیکچوئلز ہیں، پتہ نہیں، میں بہت ساری باتیں ہیں جو میں نہیں کرنا چاہتا، یہ آپ دیکھیں کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری عزت اور اوقات ہے۔ پھر آ جائیں آپ عمران خان صاحب، یہ بھی دیکھ لیں، یہ کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ آپ کو فرنٹ رو میں نظر آ رہے ہیں عمران خان، پہلی قطار میں نظر آ رہے ہیں عمران خان، اور پاکستان کی کوئی اکانومی کو بہت بہتر نہیں تھی، لیکن لیڈر تھا، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا، پاکستانیوں کے حقوق کی بات کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور لوگوں نے ریکگنائز کیا کہ سچا آدمی ہے، کوئی پٹواری ٹائپ نہیں ہے، کوئی کسی کے اشاروں پر ناچنے والی کٹ پتلی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں کہاں پر وہ کھڑے ہیں۔ اچھا، شاہد خاقان عباسی اچھے آدمی ہیں، لیکن کیونکہ یہاں پر لوگ، دنیا بڑی سیانی ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس بندے کی کیا اوقات ہے۔ شاہد خاقان عباسی کو دیکھ لیں، یہ وزیر اعظم تھے، یہ بھی کھڑے تھے، تو ان کو بھی ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ یہ آپ دیکھ لیں، آپ مطلب اگر یہ سرکل ہم لال گول دارے سے نہ آپ کو بتائیں تو آپ کو 2 منٹ لگ جائیں گے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی تو اس میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں جناب، یہ ہمارے تب وزیر اعظم تھے جس دور کو نون لیگ بڑا سنہرا دور کرتی ہے، اور جو ان کے ارسطو تھے، جو ان کے مطلب جنہوں نے اپنی تاریخ پیدائش ہی وہ کر لی جو قائد اعظم کی تاریخ پیدائش ہے، اپنے آپ کو قائد اعظم ثانی بھی کہلوایا۔ جی بالکل، جاتی عمرہ کے شہزادے جناب میاں محمد نواز شریف، یہ دیکھیں گھڑیوں کے بہت شوقین ہیں۔ آپ ان کے کسی دوست سے پوچھ لیں نا، وہ کہتے ہیں میاں صاحب جب آپ کو دیکھیں گے نا تو سب سے پہلے آپ کے ہاتھ کو دیکھیں گے، اور پھر اس کے اوپر گھڑی۔ کیڑی گھڑی ہے تہاڈی؟ میرے کول بھی ہے، میرے کول لیٹسٹ ماڈل ہے۔ بتاتے ہیں کوئی 40-50 گھڑیاں میاں صاحب نے رکھی ہوئی ہیں، ڈائمنڈز والی۔ اور اگر آپ نے میاں صاحب سے یاری دوستی لگانی ہے نا، اور کوئی آپ نے تحفہ دینا ہے، تو بس آپ چلے جائیں رولیکس کی دکان پر، اور وہاں پر جس میں سب سے زیادہ ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں نا، وہ لے آئیں، میاں صاحب آپ کے یار غار بن جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں OIC اجلاس میں، ٹائم ٹھیک کرنے کی گھڑی کو صفائی کر رہے ہیں اس کی، یا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ ان کا یہ عالم تھا۔ اور ایک زمانہ تھا پاکستان ٹوٹا ہوا تھا، اس وقت پاکستان کا ایک بڑا حصہ ہم سے
سازشیوں نے چھین لیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامک سربراہ کانفرنس بلائی، پوری دنیا کے جو مسلمان حکمران تھے وہ یہاں پر جمع ہوئے۔ پاکستان کی ہمیشہ ایک عزت رہی ہے، ایون ڈکٹیٹر کا دور تھا ضیاء الحق کا، کوئی پذیرائی نہیں تھی، لیکن ایکسکیوز می، اس وقت بھی ضیاء الحق بھی جب میٹنگ میں جاتے تھے تو ان کو ریکگنائز کیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک تو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ ہمارا اس وقت حشر کیا ہے، اور پتہ نہیں یہاں پر کیا باتیں بتائی جا رہی ہیں، اتنے $1 بلین کی انویسٹمنٹ لے آئیں گے، کنٹری کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے۔ اور خدا کے بندو، یہ اوقات ہے بیگرز کی، یہ بیگرز کین نیور بی چوزرز۔ ہمیں کوئی نہیں مان رہا دنیا میں، ہمارے لیے یہ ایک منصفانہ الیکشن کروائیں، اور جس کو لوگ چاہتے ہیں، جو اصل لیڈرشپ ہے، اس کے حوالے ملک کریں۔ ایک اجلاس ہوا ہے پی آئی اے کی نجکاری کے لیے، اور اس میں فواد حسن فواد نے اس کی صدارت کی ہے، لیکن ویری سرپرائزنگلی جو پی ڈی ایم کے وزیر تھے خواجہ سعد رفیق، انہوں نے اس میں شرکت کی ہے۔ اب یہ نگران حکومت ہے اور یہ نجکاری ہو رہی ہے، سب سے پہلے تو یہ نجکاری کر ہی نہیں سکتے، یہ تو بڑے اہم فیصلے ہیں، ہمارے ملکی اثاثوں کو فروخت کرنا، اور پھر وہ فواد حسن فواد جو شریف خاندان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ تو مانڈوی والا نے کہا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ انداز نہیں ہے، بڑے ایک سوچے سمجھے انداز میں پچھلے 3 ہفتوں میں پی ایس او سے پیٹرول بند کروایا گیا پی آئی اے کا، سینکڑوں فلائٹس، ہزاروں فلائٹس اس کی کینسل ہوئی ہیں، اس کی قیمت جو ہے وہ کم کی جا رہی ہے، اور نجکاری کے لیے جو میٹنگ ہے اس میں خواجہ سعد رفیق کا بیٹھنا، یہ تو سارے کا سارا جو پروسیس ہے یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، اور یہ اپنے قریبی لوگوں کو دیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس پر سوال کیا گیا ان سے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی آئی اے جو ہے یہ اپنے کسی خاص بندے کو دینے کی تیاری کی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں سمجھتا نہیں ہوں، یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو یہ اب حکومت جو ہے یہ نام کی نگران حکومت ہے، لیکن در حقیقت یہ پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ مل کر یہ ایک بڑا شب خون مارنے کی تیاری ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے پی آئی اے کی فلائٹس کینسل ہوئیں، خواجہ سعد رفیق وہ وزیر ہوا بازی تھے پرانے پی ڈی ایم کی حکومت میں، ان کو بٹھا لیا گیا ہے، آ کے فواد حسن فواد نے ان کو بٹھا لیا ہے۔ تو یہ کس کو دینے کی تیاری ہو رہی ہے؟ وہ جو نظریں ان کی روزویلٹ ہوٹل پہ ہیں جو لیز پہ دیا ہے نیو یارک سٹی کو، یا وہ جو پیرس میں جو ہوٹل ہے اس پر ہے۔ پی آئی اے کی پراپرٹی ہر شہر میں آپ کو پتہ ہے، یہاں پنڈی میں جائیں آپ تو صدر میں اربوں روپے کا وہ جگہ ہے جہاں پر، تو وہ ساری پراپرٹی ہڑپ کرنے کا یہ ان کا ارادہ ہے۔ لائبلٹیز معاف کروا لیں گے، ساری کی ساری پراپرٹیاں لے کے اس پر بڑے بڑے پلازے بنا دیں گے جو ہمیشہ سے کرتے ہیں۔ ویسے بھی فواد حسن فواد صاحب کا ایک بہت بڑا پلازا پنڈی میں جناب، رات اس میں کس دن دکھاؤں گا پوری ویڈیو بنا کے، چھلک ملک ہو رہی ہے، سب کچھ وہاں پہ چل رہا ہے، اور مال مفت دل بے رحم۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے آپ سے، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔